تاریخ انسانی کا وہ لمحہ جس پر وقت رک سا گیا، وہ دشت جہاں ریت پیاسی تھی اور خون بہتا رہا، وہ خیمے جن میں آل رسول کی سسکیاں تھیں اور وہ نیزے جن پر قرآن کی تلاوت کرتا سر حسین تھا۔ کربلا صرف ایک میدان جنگ نہیں تھا، یہ حق و باطل کی ایک کسوٹی تھا جہاں حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف سلطنت، فوج، زر و زمین، اور دوسری طرف ایک تنہا حسین جو نہ تاج کا طالب تھا نہ تخت کا خواہش مند، بس دین محمد کی بقا کا علم بردار۔ یہ وہ معرکہ تھا جہاں لاشیں گرتے رہے مگر سر تسلیم خم نہ ہوا، جہاں بچوں کے حلق پیاس سے سوکھے ہوئے تھے مگر لبوں پر شکایت نہ تھی۔ یہ وہ قربانی تھی جس نے ظلم کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا اور حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ امام حسین نے سر کٹوا کر دین کو زندہ کیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر یزیدیت زندہ ہو سکتی ہے تو ہر دور میں حسینی قیام بھی ضروری ہے۔ ناظرین، یزیدیوں کے ظلم و ستم اور آل رسول کا استقلال اور شجاعت و بہادری کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت امام حسین کربلا سے واقف تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں خون کی ندیاں بہانی پڑیں گی۔ انہی دنوں روحانی طور پر جناب رسول کریم تشریف لائے اور امام پاک کو اپنے ساتھ لگا لگا کر پیار کیا اور شہادت کی خبر دی اور فرمایا، اے لخت جگر، دیکھو یہ تمام مقدس ہستیاں آپ کے خیر مقدم کے لیے تشریف لائی ہیں اور جنت آپ کے انتظار میں ہے۔ اور رسول کریم نے امام پاک کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی۔ ناظرین دیکھو، ان کوفیوں نے سلطان دارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا ہے۔ عرضیوں اور درخواستوں کے طور مار لگا دیے اور قاصدوں اور پیامیوں کی روزمرہ کی ڈاک لگ رہی تھی۔ اہل کوفہ و عراق راتوں کو اپنے مکانوں میں امام حسین کی تشریف آوری کا خواب دیکھ لیتے تو خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ جماعتوں کی جماعتیں حجاز کی سڑکوں پر بیٹھ کر امام حسین کی آمد کا انتظار کیا کرتی اور شام کو بادل مغموم واپس جایا کرتے۔ لیکن جب وہ کریم مہمان اپنے کرم سے ان کی سرزمین میں ورود فرماتا ہے تو انہی کوفیوں کا مسلح لشکر سامنے آیا جو کہ نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے اور نہ ہی واپس جانے پر رضا مند ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو اپنے اہل بیت کرام کے کھلے میدان میں رخت اقامت ڈالنا پڑتا ہے۔ دنیا میں ایسے معزز مہمان کے ساتھ ایسی بے حمیتی کا سلوک کبھی نہ ہوا ہوگا جو کوفیوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ کیا ہے کہ ادھر تو ان مسافران بے وطن کا سامان ابھی بے ترتیب پڑا ہوا ہے اور ادھر مقابل پر 1000 سوار کا مسلح لشکر خیمہ زن ہے جو کہ اپنے مہمانوں کو نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی داریں دکھا رہا ہے، بجائے آداب میزبانی کے خون خواری پر تلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، حیرت ناک بات یہ ہے کہ دنیا کی اور کسی بھی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل 72 افراد ہیں، ان میں شہزادیاں اور شہزادے بھی ہیں اور بیمار بھی، اور پھر وہ با ارادہ جنگ نہیں کرنے آئے اور نہ ان کے پاس سامان حرب ہے، لیکن ان کے لیے 22,000 کا لشکر جرار بھیجا جانا۔ آخر یزیدی ان 72 نفوس مقدسہ کو اپنے خیال میں سمجھتے کیا تھے اور ان کی شجاعت و بصالت کے لیے کیسے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے ہوئے تھے کہ اس چھوٹے سے قافلے کے لیے دگنی چگنی اور 10 گنا تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا اور فوجوں کے پہاڑ لگا ڈالے، اور پھر بھی خوف زدہ ہیں۔ جنگ ازما دلاوروں کے حوصلے پست ہوئے جا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے حملے کی تاب لانا ابھی بھی مشکل ہے۔ مجبوراً یہ تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر حسینی پر پانی بند کر دیا جائے
جب پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے قوی مزاحمل ہو جائیں، ضعف انتہا کو پہنچ چکے، تب جنگ شروع کی جائے، ورنہ یہ ہمیں مار جائیں گے۔ ناظرین، آج 10 محرم الحرام کا قیامت نما دن ہے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور کوفہ کی ریت لاوے کی طرح تپ رہی ہے۔ 10 محرم جمعہ کا دن ہے۔ فجر کی نماز امام کی اقتداء میں جانثاروں نے ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر امام حسین خیمہ میں آئے۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی مساہلت پر تیار نہیں، نہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی واپس جانے دیتے ہیں، اور نہ ہی ملک چھوڑ دینے پر انہیں تسلی ہوتی ہے۔ یہ لوگ صرف خون کے پیاسے ہیں اور جنگ کے خواہ ہیں۔ اب کسی طرح جنگ کو ٹالنے کی کوئی صورت نہیں۔ ناچار حضرت امام حسین نے اپنے خیمے کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم فرمایا۔ خندق کھودی گئی، اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے، اور اس خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کے اعزاز سے محفوظ رہیں۔ اس کارروائی کے بعد حضرت امام حسین کارزار میں تشریف لائے اور یزیدیوں سے خطاب فرمایا، جس میں یزیدیوں کے سامنے اپنے فضل و کمال اور آقا و مولا رسول کریم سے اپنی نسبت، قرابت اور شفقت و محبت کو بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ خون ناحق سے باز رہو۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس تو جانے دو۔ لیکن اس گفتگو کا کوئی اثر ان یزیدیوں پر نہ ہوا، اور اس خطبے کے جواب میں ان بدبختوں نے یہ کہا، یہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن ہمیں ان سب سے مطلب نہیں۔ یا تو آپ یزید کی بیعت قبول کیجئے یا جنگ کے لیے آپ کسی کو میدان میں بھیجیے۔ ناظرین، یزیدی ایسے بدبخت تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات دیکھ کر بھی ان کے ایمان میں کوئی فرق نہ آیا، اور وہ اپنی بدبختی پر قائم رہے۔ جب حضرت امام حسین اپنا خطبہ ختم فرما چکے تو دشمنوں کی طرف سے ایک پلید گھوڑا کود کر سامنے آیا۔ اس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام حسین کے خیمہ کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس گستاخ بد باطن نے تالی بجا کر حضرت امام حسین کو کہا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ مسلم بن اسجا کو مالک بن عروہ پلید کا یہ کلمہ بہت ناگوار گزرا، اور انہوں نے حضرت امام حسین سے اس مردود کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی، تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ہماری طرف سے کوئی بھی جنگ کرنے کی ابتدا نہ کرے، تاکہ اس خون ریزی کا وبال یزیدیوں کی گردن پر ہی رہے اور ہمارا دامن آلود نہ ہو۔ لیکن اے مسلم، تیرے دل کے زخم کا مرہم میرے پاس ہے، اب تو دیکھ۔ آپ نے بارگاہ ربانی میں درخواست کی کہ الہی، عذاب جہنم سے پہلے اس گستاخ کو دنیا ہی میں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ امام پاک کی زبان پاک سے یہ نکلنا تھا کہ اس خبیث کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور اسے آگ کی خندق میں ڈال دیا، اور وہ موذی جل کر راکھ ہو گیا۔ اب امام پاک نے فرمایا کہ اے پروردگار، آپ کا شکر ہے کہ اہل بیت رسول کے بدخواہ کو جلد سزا دی ہے۔ ناظرین، اہل بیت رسول کے بدخواہ کو سزا ملنے پر جب شکر ادا کیا ہے تو امام حسین کی زبان سے یہ سن کر صف اعداء میں قیس ابن اشعث پلید نے کہا کہ یا حسین، تمہیں پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ اس مردود کا یہ کہنا تو امام حسین کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ آپ نے عرض کیا، یا الہی، یہ کیا کہتا ہے؟ اسے ابھی گھوڑے سے اتار کر فوری ذلت کی موت مار دیا جائے۔ امام حسین کی زبان پاک سے یہ نکلنا تھا کہ اس پلید کو فوراً قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور برہنہ ہو کر بیٹھا تو ایک سیاہ بچھو نے اسے ڈنگ مارا، تو اب وہ نجاست آلودہ اور برہنہ ہی تڑپتا پھرتا تھا۔
نہایت رسوائی کے ساتھ دونوں لشکروں کے درمیان اس خبیث کی جان نکل گئی۔ ناظرین، وہ موذی لوگ دیکھ رہے تھے کہ امام پاک کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ پاک اسی طرح کر دیتا ہے۔ اس تائید الہی کو دیکھ کر بھی ان سیاہ باطنوں کو عبرت نہ ہوئی۔ اب ایک اور پلید نے، جس کا نام جدہ مزنی تھا، حضرت امام حسین کے سامنے آ کر کہا، یا حسین دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے، مگر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم پیاسے ہی مارے جاؤ گے۔ اس شکی کے حق میں حضرت امام حسین نے فرمایا، یا اللہ اس کو پیاسا ہی مار دیا جائے۔ آپ کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا اور وہ بے دین گر گیا۔ گھوڑا بھاگا اور وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا، اور اس پر اس شدت کی پیاس غالب ہوئی کہ عطش عطش پکارتا تھا۔ جب اس کے منہ سے پانی لگاتے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا، اسی شدت پیاس میں تڑپتا مر گیا۔ فرزند رسول امام حسین نے یہ بھی دکھا دیا کہ بارگاہ حق میں میری مقبولیت اور قرب و منزلت کیسی ہے، اور خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ آپ کے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھا کہ اگر تم آنکھیں رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہے، اس کے مقابلے پر آنا اللہ تعالیٰ سے لڑائی لینا ہے، تاکہ اس کا انجام سوچ سکیں اور بچ سکیں، مگر وہ شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے۔ دنیا ناپائیدار کی حرص کا بوت یزیدیوں کے سروں پر سوار تھا اور اس نے انہیں اندھا بنا دیا ہوا تھا۔ نہ وہ حق دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی حق سننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کا واحد مقصد تھا حضرت امام حسین کو شہید کر کے یزید سے مال و زر، جاہ و جشم اور حکومت کے اعلیٰ عہدے کی طلب۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے متعلق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہیں۔ ناظرین، حضرت امام حسین اتمام حجت فرما کر خیمہ میں تشریف لائے۔ ادھر یزیدی میدان کربلا میں تلوار لہراتے ہوئے جنگ کے لیے اتاولے ہو رہے تھے۔ انہوں نے آواز دی، اے حسین، اپنے آدمی میدان میں بھیجیے۔ ادھر 22,000 کا تازہ دم لشکر اشرار ہے اور ادھر حق پر مر مٹنے والے 72 حضرات قدسیہ کی نورانی جماعت ہے، وہ بھی 3 شب و روز کے بھوکے پیاسے، مصیبت زدہ لیکن صبر و استقامت میں جبل شامخ۔ یزیدیوں کی طرف سے جب للکار ہوئی تو اہل بیت کے نوجوان جو شوق جہاد سے لبریز تھے، وہ آگے بڑھ کر حضرت امام حسین سے ادائے دین کے مقابلے جانے کے لیے اذن طلب کیا، لیکن خادمان آل رسول نے عرض کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان غلاموں کے ہوتے ہوئے مخدوم زدگان میدان کارزار میں جائیں۔ ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے، لیکن اپنے جیتے جی چمنستان مصطفیٰ کے کسی بھی فرد کے ناخن پا تک یزیدیوں کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے حسینی قافلہ سے خادمان اہل بیت ایک ایک کر کے دشمنوں کے سامنے آئے۔ خدام حسین جب شوق شہادت اور آل پیغمبر پر جان نثاری کا جذبہ لیے میدان کارزار میں نازل ہوئے تو یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ وہ جدر کا رخ کرتے، یزیدی لشکر میں اضطراب پھیل جاتا، صف اعداء میں کھلبلی مچ جاتی، یزیدیوں کے حوصلے پست ہو جاتے۔ ان حضرات نے بڑی بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ ایک غلام حسین سینکڑوں یزیدیوں پر باری ثابت ہوتا۔ جب یزیدی تنہا ان سے مقابلہ کی تاب نہ رکھتے تو سب مل کر یک بارگی حملہ آور ہو جاتے اور تیر و تلوار کی بارش شروع کر دیتے، لیکن وہ مرد میدان پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ شیر کی طرح داڑتے ہوئے صف اعداء میں گھس کر بڑی بے جگری سے داد شجاعت دیتا ہوا
زخموں سے چور ہو کر جام شہادت نوش فرما لیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ تمام جانثار اہل بیت لڑتے لڑتے اپنے آقا امام حسین پر قربان ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ ناظرین، جب عمر بن سعد نے اہل بیت رسول سے جنگ شروع کر دی تو اس کے لشکر سے حر بن یزید ریاحی، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اس نے جوش مارا اور وہ ندامت و شرمندگی کے ساتھ یزیدی خیمہ سے نکل کر امام حسین کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے نواسۂ رسول، میں وہی حر ہوں جو آپ کے قافلے کو گھیر کر کربلا تک لایا ہے، لیکن یا حسین، اب میں شرمندہ ہوں، کیا اس لمحے میں بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے فرمایا، اگر توبہ کرنے آئے ہو تو اب بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اے حر، اپنے لیے یہ بشارت لو کہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزاد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام حسین کی طرف سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔ ناظرین، نیاز مندوں اور خادموں کی جانیں عالی نبی پر قربان ہو جانے کے بعد مولا کائنات کے برادر حقیقی حضرت عقیل کی اولاد سے حضرت جعفر بن عقیل، حضرت عبداللہ بن عقیل اور حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل شوق شہادت کے لیے یزیدی فوج کے مد مقابل آئے۔ یہ ہاشمی نوجوانان شیر ببر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے اور لشکر اشرار کو زیر و زبر کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے۔ اولاد عقیل نے اس شدت سے تیغ زنی کی کہ بہت سے یزیدی واصلے با جہنم ہوئے اور بہت سے لہو لہان ہو گئے۔ ان حضرات نے میدان کربلا میں ہاشمی شجاعت کا جلوہ دکھا کر جام شہادت نوش فرمایا اور راہی ملک بقا ہوئے۔ ناظرین، سیدات النساء العالمین خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضرت مولا علی نے متعدد شادیاں کی تھیں، جن سے کئی اولادیں ہوئیں۔ آج میدان کربلا میں ان میں سے حضرت محمد بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی خیمہ حسینی میں حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ کوفہ میں ان حضرات کے ننہالی رشتہ دار تھے۔ ان رشتہ داروں نے ابن زیاد سے پیروی کر کے اولاد علی کے لیے امان نامہ حاصل کر لیا۔ یزیدیوں نے میدان کربلا میں اعلان کیا کہ ابن زیاد نے اولاد علی سے عثمان و عبداللہ و جعفر کو امان دے دیا ہے، اور وہ امان نامہ لے کر ایک یزیدی خیمہ حسینی تک آیا۔ جب اولاد علی اس پر مطلع ہوئے تو اسے اپنے ہاتھ میں لے کر کئی ٹکڑے کر کے فضائے کربلا میں اچھال دیا اور فرمایا، جس امان نامہ میں اولاد علی کے لیے امان ہو اور نواسۂ رسول کے لیے امان نہ ہو، ہم اولاد علی ایسے امان نامہ کو اپنے جوتے کی ٹھوکروں پر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی کے ان شہزادوں نے بائی امام حسین سے عرض کیا، میرے پیارے بائی حسین، آپ امانت رسول ثقلین اور نواسۂ رسول ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم آپ کے ناخن پا تک بھی ان دشمنوں کو نہ آنے دیں گے۔ آپ میدان کارزار میں ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ مخلص بھائیوں کے اصرار پر حضرت امام حسین نے اجازت دے دی۔ اجازت پا کر اولاد علی ایک کے بعد ایک یزیدی فوج کے بالمقابل آ کر لڑتے رہے، بہتوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور بہتوں کو زخمی کیا، اور کافی دیر تک شجاعت حیدری اور قوت بازو علی کا جلوہ دکھا کر جان جاں آفریں کے سپرد کر کے خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ناظرین، اولاد علی کی شہادت کے بعد چمنستان فاطمہ کے گلوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے 18 سال کے جوان سال شہزادے حضرت امام حسین کے لخت جگر نور نظر ہم شبیہ پیغمبر سیدی سرکار امام علی اکبر سامنے آئے اور وقت کی طاغوتی طاقت سے نبرد آزما ہونے کے لیے حضرت والد ماجد سے اجازت طلب کی۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جو مصطفیٰ جان رحمت کے شبیہ ہیں، وہ علی اکبر جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، وہ علی اکبر جو مولا کائنات کے نور نظر اور حضرت خاتون جنت کے پوتے ہیں۔
وہ جوان سال علی اکبر پدر بزرگوار سے اذن شہادت طلب کر رہے ہیں۔ ایک باپ اپنے لخت جگر نور نظر کو میدان میں جانے، گردن کٹانے اور خون میں نہانے کی اجازت کیسے دے؟ بڑا صبر آزما وقت ہے۔ اس سخت آزمائش میں بھی پیکر صبر و رضا حضرت امام حسین نے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کی اور اپنے نور نظر کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت امام حسین نے اپنے لخت جگر کو تیار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سے حمائل کیے، فولادی مغز سر پر رکھا، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ مبارک ہاتھ میں دیا۔ آنسوؤں کی برسات میں اہل بیت نے اپنے علی اکبر کی آخری زیارت کی اور سیدنا علی اکبر نے وقت رخصت بھائی، بہن، والدہ ماجدہ اور پھوپھی جان کی طرف حضرت بری نگاہوں سے دیکھا اور سلام الوداعی کہہ کر میدان جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ چشم تصور میں تاب نہیں کہ ان درد برے لمحات کو تصور کر سکے کہ 18 سال کا حسین و جمیل نوجوان اہل خانہ کو سلام الوداعی کہہ کر سفر آخرت پر روانہ ہو رہا تھا۔ مستورات کی سسکیاں بند گئی اور صبر و رضا کے کوہ پیکر امام حسین کی چشم امامت سے آنسو خون بن کر ٹپکنے لگے۔ حضرت سیدنا علی اکبر قہر الہی بن کر صف ادا کے سامنے ایک رجز پڑھتے ہوئے نمودار ہوئے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، خانہ کعبہ کے رب کی قسم ہم نبی کے قرب کے زیادہ مستحق ہیں، خدا کی قسم نامعلوم باپ کا بیٹا ہم پر حکومت نہ کر سکے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ شیر نر جب کچھار سے نکل کر دشمنوں پر حملہ آور ہوا تو یزیدیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، جو سامنے آتا ایک ہی وار میں جہنم واصل ہو جاتا۔ دشمنوں کو جب حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا جلوہ نظر آیا تو صف اعداء سے کوئی تنہا سامنے آنے کی تاب نہ لا سکا۔ ابن سعد نے طارق، جو صف اعداء میں بہادر تصور کیا جا رہا تھا، اسے ابن سعد نے آر دلایا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھکے ماندے علی اکبر نے کئی ہزار کو پانی پلا دیا ہے، اب کوئی اس کے سامنے جانے سے گھبرا رہا ہے، کوئی ان سے مقابلہ کی ہمت نہیں رکھتا، تو بھی ڈر رہا ہے۔ سن، اگر تو مقابلہ کو گیا تو میں ابن زیاد سے کہہ کر تجھے موصل کی حکومت دلاؤں گا۔ طارق کو جب خصوصی جاہ و منصب کی پیشکش کی گئی تو لالچ میں مقابلہ کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت علی اکبر کے سامنے آتے ہی اس نے نیزہ سے آپ پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار کو رد فرمایا اور پلٹ کر سینہ پر ایسا نیزہ مارا کہ نیزہ اس مردود کے سینے کو چیرتا ہوا اس کی پیٹھ سے نکل گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا اور جہنم واصل ہوا۔ یہ دیکھ کر طارق کے 2 بیٹے عمر بن طارق اور طلحہ بن طارق جذبہ انتقام میں ایک کے بعد ایک میدان میں آئے۔ ان دونوں کو بھی سیدنا علی اکبر نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب کسی یزید میں یہ ہمت بالکل نہ رہی کہ تنہا اس شیر نر کے مقابلہ میں ہو سکے۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ سارے لشکری مل کر چاروں طرف سے حملہ کر کے مار ڈالو۔ نامردوں کی اس جماعت نے یک بارگی چاروں طرف سے حملہ کیا، جس سے امام علی اکبر کا جسم نازنی تیر اور نیزہ کے زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ زخموں سے چور ہو کر آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ حضرت امام حسین شکستہ دل بوجھل قدموں کے ساتھ میدان میں آئے اور حضرت علی اکبر کو اٹھا کر خیمہ میں لائے۔ گود میں سر لیا تو حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، آخری سانس چل رہی تھی۔ والد کو دیکھ کر فرمایا، اے بزرگوار، میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت امام کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دلہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ ناظرین، حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کے جوان سالہ شہزادے سرخمیدہ سراپائے ادب بن کر اپنے چچا حضور کے سامنے کھڑے اذن شہادت طلب کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کا پروردہ قاسم، اپنے شہید بھائی کی یادگار قاسم اور اپنی پیاری بیٹی سکینہ سے جس کا رشتہ طے فرمایا ہے، وہ جوان سال قاسم میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔
جس کا لازمی نتیجہ شہادت ہے۔ پیکر صبر و رضا امام حسین بے قرار ہو گئے، چشم امامت سے بے اختیار آنسو جاری ہو گیا اور شہزادہ ذی وقار کو سینے سے لگا کر فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میرے دل کا قرار ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میں تمہیں کیسے سر کٹانے کی اجازت دے دوں، کیسے اس جسم نازنی کو تیروں تلواروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دے دوں۔ لیکن حضرت قاسم نے اپنے والد گرامی کی نصیحتوں کا حوالہ دے کر پہم اسرار کرتے رہے۔ بالآخر حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے اور اپنے بھائی حسن کی یادگار حضرت سیدنا قاسم کو اجازت دیتے ہوئے پیشانی کا بوسہ لیا اور سینے سے لگایا، دعاؤں کی چھاؤں میں روانہ کیا۔ حضرت امام قاسم میدان میں آئے اور دشمنوں کو للکارتے ہوئے فرمایا، اے اہل بیت کے دشمنوں سنو، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں شہزادی رسول کا پوتا اور خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، آؤ میرے مقابل آؤ، میں تمہیں ہاشمی شجاعت اور قوت بازوئے علی کا جوہر دکھاؤں۔ اس للکار پر ابن سعد نے ارزق نامی ایک پہلوان سے کہا کہ تو مقابلہ کے لیے جا۔ ارزق نے کہا، یہ مجھ جیسے جانسار کے شان کے خلاف ہے کہ ایک بچے سے مقابلہ کروں۔ ابن سعد نے کہا، اے نادان، تجھے غلط فہمی ہے، یہ عام بچے نہیں ہیں، ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون گردش کر رہا ہے، اگر ان کی شجاعت و بہادری کا جلوہ دیکھنا ہو تو ان کے مقابلہ کے لیے جا۔ ارزق نے تکبر میں ڈوب کر کہا، ارے اس کے لیے میرے بچے ہی کافی ہیں۔ ارزق کے 4 لڑکے یزیدی فوج میں اپنے باپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے۔ ارزق نے ان 4 میں سے ایک کو مقابلہ کے لیے بھیجا، جسے سیدنا قاسم نے مار گرایا۔ اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا لڑکا بھی حضرت قاسم کے مقابلہ میں آیا اور جان سے مارا گیا۔ ارزق اپنی نظروں کے سامنے 4 بیٹوں کی موت دیکھ کر دیوانہ سا ہو گیا اور آتش انتقام میں جل بن کر تلوار ہاتھ میں لیے میدان میں کود پڑا اور شیر کی طرح دھاڑنے لگا۔ لیکن شجاعت حیدری اور قوت بازوئے علی کے سامنے ارزق کی کیا حیثیت؟ حضرت قاسم کی تلوار فضائے کربلا میں رعد و برق کی طرح چمکی اور ارزق کے سر کے ساتھ اس کا کبر و غرور بھی خاک و خون میں مل گیا۔ یزیدیوں نے جنگ کا پانسا پلٹتا دیکھا تو سب نے مل کر یک بارگی چوطرفہ حملہ شروع کر دیا۔ اس وقت بھی امام قاسم یزیدیوں میں گھس کر داد شجاعت دیتے رہے، لیکن تیر و تلوار کی بارش نے شہزادہ قاسم کے جسم نازنی کو لہو لہان کر دیا اور آپ شدید زخمی ہو گئے۔ لیکن ایسے حال میں بھی آپ کا عزم و حوصلہ صحت مند تھا۔ تلوار فضائے کربلا میں مسلسل چمک رہی تھی، لیکن اسی اثنا میں ایک شکی نے آپ کے سر پر تلوار مار دی اور آپ چکرا کر گھوڑے سے فرش زمین پر آ گئے۔ گھوڑے سے گرتے ہوئے آپ نے بلند آواز سے کہا، اے چچا دستگیری کیجیے۔ امام دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، سر مبارک اپنی آغوش میں لیا اور حسینی آغوش میں آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے شباب، فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ ناظرین، حضرت علی اکبر و قاسم کی شہادت کے بعد 2 کمسن شہزادے اون و محمد تلوار لیے کھڑے ہیں۔ یہ دونوں سیدہ زینب کے لخت جگر، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے نور نظر، حضرت علی و فاطمہ کے نواسے اور امام علی مقام کے بھانجے ہیں۔ دونوں اپنے ماموں جان سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اپنے پیارے اور ناز کے پلے بانجوں کو دیکھ کر حضرت امام حسین بے اختیار رونے لگے اور فرمایا، میرے بچوں، میرا خیال کرو، مجھ پر صدموں کا پہاڑ مت توڑو۔ بیٹا، میں آپ دونوں کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دونوں بچوں نے عرض کیا، ماموں جان، حضرت والدہ مخدومہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ میرے بچوں جاؤ اور ماموں جان کے قدموں میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر دو۔ پاس ہی حضرت مخدومہ اہل بیت سیدہ زینب صبر کی تنویر کامل بنی کھڑی تھی۔ امام حسین سے مخاطب ہو کر عرض کیا،
میرے بھائی حسین، دین الہی اور شریعت محمدی کی پاسداری کے لیے یہ 2 بچے نہیں، ایسے 1000 اونو محمد ہوتے تو میں تحفظ شریعت کے لیے قربان کر دیتی۔ کاش مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت ہوتی تو میں بھی اب تک اپنی جان آپ کے قدموں پر نثار کر چکی ہوتی۔ میرے بھائی، ان بچوں کو اجازت مرحمت فرما کر میدان کارزار کے لیے روانہ کیجیے۔ سلام اے شہزادہ خاتون جنت سیدہ زینب کہ آپ نے سرزمین کربلا میں حضرت حاجرہ کی سنت زندہ کر دی۔ مجبوراً حضرت امام حسین نے اونو محمد کو سینے سے لگایا، خوب پیار فرما کر میدان کارزار کی طرف روانہ کیا۔ اب اونو محمد رن میں ڈٹ گئے۔ یہ کم سن جوان جب میدان میں آئے تو یزیدیوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ ان دونوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ جس نے صف ادا کے شہوروں کو حیرت میں ڈال دیا۔ کئی یزیدی جان سے مارے گئے اور کئی ایک زخمی ہوئے۔ آخرکار لڑتے لڑتے آپ دونوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اب خیمہ حسینی میں مرد کی شکل میں 3 افراد موجود ہیں۔ ایک امام حسین، دوسرے امام زین العابدین جو شدید مرض میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہیں، اور تیسرے حضرت عباس جن کے ہاتھوں میں حضرت امام نے حسینی علم دے رکھا تھا۔ ایسی صورت میں حضرت عباس عرض کرتے ہیں، اے نور دیدہ بطول، صبح سے میں حق کا علم اٹھائے ہوا ہوں۔ میری نظروں کے سامنے تمام رفقائے سفر نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے جوان سال بتیجے اکبر و قاسم شہید ہو گئے۔ پیارے اور ہر دل عزیز بانجے اونو محمد بھی قربانی پیش کر چکے۔ اب خیمہ میں کوئی نہیں۔ میرے امام، اجازت دیجیے کہ یہ عباس علمدار صف ادا سے مقابلہ کے لیے جائے۔ پیکر تسلیم و رضا حضرت امام حسین نے بھائی عباس کو گلے سے لگا کر رخصت کیا۔ آپ سلام الوداعی کہنے کے لیے خیمہ میں آئے تو بی بی سکینہ کو پیاس کی شدت سے تڑپتے دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ جنگی اسلحہ سے آراستہ ہوئے اور ساتھ میں مشکیزہ بھی شانے پر لٹکا لیا۔ دشمن کو زیر کرنے اور پانی لانے کے لیے چل دیے۔ میدان میں آئے تو شیر ببر کی طرح یزیدیوں پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت عباس کی شجاعت سے یزیدیوں کی صف میں کھلبلی مچ گئی۔ یزیدی سپاہ موت کے گھاٹ اترنے لگے۔ سب کی ہمت جواب دینے لگی۔ آپ دشمنوں پر قہر الہی بن کر ظاہر ہوئے۔ آپ کی تلوار آبدار کی مار سے دشمن بدحواس ہو گئے اور آپ انہیں مارتے کاٹتے ان کی صفوں کو منتشر کرتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ گھوڑے کو ایڑ لگایا اور فرات میں چھلانگ لگا دی۔ 3 دن کے بے آب و دانہ عباس نے جیسے ہی چاہا کہ ایک گھونٹ پانی پی لوں، ویسے ہی سیدہ سکینہ کی پیاس اور تشنگی یاد آ گئی۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، جب تک سیدہ سکینہ پانی نہیں پی لیتی میں نہیں پی سکتا۔ چنانچہ مشکیزہ میں پانی بھرا اور بائیں شانے پر ڈال کر باہر نکلے۔ یزیدیوں میں شور مچ گیا کہ اگر پانی کا ایک قطرہ حسینی خیمہ تک پہنچ گیا تو پھر ساری محنت عکارت ہو جائے گی۔ ان سے مشکیزہ چھین کر پانی بہا دو۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش شروع کی۔ آپ بپھرے شیر کی طرح حملہ آور ہوئے، تلوار چلاتے رہے۔ جو سامنے آیا بچ کر نہ جا سکا۔ لاشوں کے انبار لگا دیے۔ زمین کربلا یزیدیوں کے خون سے تربتر ہو گئی۔ شیر خدا کے شیر نے میدان کربلا میں اپنی جواں مردی اور بہادری کا لوہا منوا لیا۔ زرارہ نامی ایک خبیث نے پیچھے سے آپ کے بائیں شانے پر ایک ایسا وار کیا جس سے حضرت عباس کا بازو تن سے جدا ہو گیا۔ حضرت عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مشک کو داہنے شانے پر لٹکا لیا، لیکن نوفل ابن ارزق شکی نے دائیں بازو پر بھی شدید وار کر کے اسے بھی تن سے جدا کر دیا۔ اب شیر خدا کے شیر نے مشکیزہ منہ میں دبا لیا مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ یزیدیوں نے مشکیزہ کو نشانہ کر کے ایک تیر ایسا مارا کہ سارا پانی بہہ گیا۔ حضرت عباس علمدار تڑپ کر رہ گئے۔ نامرد یزیدیوں نے بے دست عباس کو پہلے دور ہی دور سے خوب تیر و نیزہ سے وار کر کے جسم کو چھلنی کیا،
پھر قریب آ کر سر پر وار کیا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، حضرت علی اصغر کی شہادت ابن کثیر اور طبری کی روایات کے مطابق کچھ یوں ہے کہ حضرت علی اصغر کی ولادت بھی میدان کربلا میں ہی ہوئی تھی۔ بیبیوں نے نومولود علی اصغر کو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ نومولود کے کان میں اذان کہیں۔ ادھر امام حسین نے اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے، ادھر یزیدی لشکر کی طرف سے تیر آیا جو علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، تمام اوان و انصار امام حسین کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر کے حق کے رفاقت ادا کر چکے ہیں۔ حضرات اہل بیت بھی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ اب بیمار شہزادہ حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام حسین کے سوا کوئی بھی نہیں بچا جو اپنی جان نواسہ رسول پر قربان کرتا۔ اب تنہا امام علی مقام ریگزار کربلا میں کھڑے ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت زین العابدین شدت بخار اور ضعف و نکاہت کے باوجود خیمہ سے باہر آئے۔ بظاہر ضعف و نکاہت حد سے زیادہ ہے لیکن عزم و حوصلہ جواں ہے۔ عرض کرتے ہیں، اے میرے بزرگوار، تمام اصحاب سمیت بھائی علی اکبر و قاسم اون و محمد وغیرہ رحلت فرما چکے ہیں اور اپنی قربانی کے سبب منصب شہادت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ ایک میں ہی رہ گیا ہوں۔ بابا جان، اجازت دیجیے کہ میں بھی مقام شہادت حاصل کر سکوں۔ حضرت امام حسین نے اطاعت شار بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، اے بیٹے، میری شہادت مقدر ہے۔ میرے بعد قافلہ اہل بیت کے سالار تم ہی ہو۔ اہل بیت کی خواتین کو اپنے وطن واپس پہنچانا تمہارا کام ہے۔ سلسلہ امامت کے امام تم ہی ہو اور اب میری نسل اور حسینی سادات کا اجرا تم سے ہونا ہے۔ اس لیے میرے فرزند، اب تمہیں نہیں مجھے میدان کارزار میں جانا ہے اور تمہیں میرا جانشین ہو کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ پھر حضرت امام حسین نے اپنے مقدس ہاتھوں سے امام زین العابدین کے سر پر دستار امامت باندھی اور خرقہ خلافت عطا فرمایا اور دعائے خیر سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اپنے خیمہ میں تشریف لائے، قبائے مصری زیب تن فرمائی، مصطفیٰ جان رحمت کا امامہ شریف سر پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، اپنے برادر اکبر امام حسن کا پٹکا اپنی کمر پہ باندھا، اپنے والد ماجد حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار آبدار حمائل فرمائی اور نواسہ رسول جگر گوشائے بطول جانشین مولا کائنات پیکر صبر و رضا حضرت امام حسین اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے خود بھی اپنی جان کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خیمہ میں موجود بیبیوں اور بہن زینب کو صبر کی تلقین فرمائی۔ پیاری بیٹی سکینہ پاس آ کر لپٹ گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بابا، ہمارے چچا ہم سے رخصت ہوئے، ہمارے بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بابا، اب آپ بھی جا رہے ہیں، اب میں بابا کہہ کر کسے بلاؤں گی؟ کون مجھے سینے سے لگا کر شفقت و پیار کے بول بولے گا؟ اب کون مجھے لوریاں دے کر سلائے گا؟ پیاری بیٹی سکینہ کی ان باتوں نے حضرت امام حسین کو بے قرار کر دیا۔ سر پر دستے شفقت پھیرا، پیشانی اور رخسار کو بوسہ دیا اور پیار کرتے ہوئے فرمایا، میری پیاری بیٹی سکینہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے حضرت سکینہ کو حضرت زینب کی گود میں دے کر سب کو صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین فرمائی اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اسی موقع پر شاعر نے فرمایا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ حضرت امام حسین نے چلتے وقت درد میں ڈوبی ہوئی جگر سوز آواز میں اہل خانہ کو سلام الوداعی کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر 20,000 لشکر اشرار کے سامنے آ گئے۔ میدان میں آ کر حضرت امام حسین نے ایک رجز پڑھی جو آپ کے ذاتی اوصاف اور فضل و کمال پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا،
اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اسی کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے اور میرے جد حضرت سید الانبیاء محمد و مصطفیٰ پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان قائم ہوگی، اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید عالم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، عزا و اطفال، اصحاب و موالی میں 70 سے زائد کو شہید کر چکے اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی طمع میں میرے در پہ ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصہ میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ ناظرین، حضرت امام حسین کے زبان حق ترجمان سے یہ کلمات سن کر بہت سے کوفیوں پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن ابن سعد، شمر ذوالجوشن مردود وغیرہ بدنیت نے جب دیکھا کہ اپنے لوگ ان کی تقریر سے متاثر ہو رہے ہیں تو جواباً کہا کہ اے حسین، ہمیں اس سے کچھ مطلب نہیں، مطلب بس اس سے ہے کہ ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت قبول کیجیے، ورنہ ہم سے مقابلہ کیجیے۔ جب امام حسین نے دیکھا سپاہان دالان باطل کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا اور وہ کسی طرح خون ناحق سے باز آنے والے نہیں، تو سرکار دو عالم کا نور نظر، حضرت خاتون جنت کا لخت جگر، 3 دن کے بھوک و پیاس کے عالم میں آل و اصحاب کی مفارقت کا غم دل میں لیے ہوئے 20,000 لشکر اشرار کے سامنے روب دار آواز میں فرماتا ہے، اے یزیدیو، تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ ابن سعد نے مشہور جنگجو اور بہادر افراد کو مشکل گھڑی کے لیے محفوظ رکھا تھا، چنانچہ ان میں سے ایک بھیجا گیا جس کا نام تمیم بن مختبہ تھا۔ یہ غرور و شجاعت لے کر اکڑتا اور اتراتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے آیا اور جبٹ کر وار کیا، لیکن آپ نے اس کا وار رد فرما کر ایک ایسا زوردار وار فرمایا کہ ایک ہی وار میں اس کا سر دڑ سے الگ ہو گیا اور اس کا غرور و شجاعت خاک میں مل گیا۔ پھر ایک بدنیت جابر بن قاہر ڈینگ ہانکتے اور اپنی شجاعت و بہادری پر اتراتے ہوئے مقابلے کے لیے آیا۔ امام نے پہلے وار میں اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ پھر بدر بن سہل اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنے امام کے مقابل ہوا، لیکن امام حسین نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یزیدی جانتے تھے کہ امام عالی مقام 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اس کے علاوہ صبح سے اپنے جانثاروں اور لاڈ کے پالوں کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے نڈال ہو چکے ہیں، اور ہمارے پاس ہزارہ تازہ دم جوان موجود ہیں۔ آخر یہ کب تک میدان میں ڈٹے رہیں گے؟ کچھ دیر میں ضرور کمزور پڑ جائیں گے، اس لیے ابھی انفرادی طور پر ہی جنگ لڑی جائے اور ایک ایک کر کے سپاہی امام حسین سے نبرد آزما ہوتے رہیں۔ کوئی تو امام حسین پر غالب آئے گا، لیکن قوت بازو علی اور شجاعت حیدری نے ان کے اس خیال کو رسوا کر دیا۔ تنہا میدان میں جو بھی شمشیر زن بہادر ہاتھی کی طرح چنگاڑتے آیا، شیر خدا کے شیر نے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ابن سعد نے کہا، اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو شیر خدا کا شیر کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور خیبر شکن کا بیٹا یزید شکن بن کر ابھرے گا۔ لہٰذا مصلحت اسی میں ہے کہ سارے لشکری چاروں طرف سے امام کو گھیر کر یک بارگی حملہ کریں۔ اس حکم پر یزیدیوں نے امام حسین پر اجتماعی حملہ شروع کیا۔ صبر و رضا کے کوہ پیکر امام حسین نے شجاعت شبیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یزیدیوں کی بھیڑ میں گھس کر سائقہ وار دشمن کے لشکر پر حملہ کیا۔ جس طرف رخ کیا پرے کے پرے ہٹا دیے، کبھی میمنہ پر چمکے تو اس کو منتشر کیا، کبھی میسرہ کی طرف رخ کیا تو صفیں درہم برہم کر دی، کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگایا تو یزیدیوں کے تازہ خون سے زمین مقتل کو لالہ زار کر دیا۔
یزیدی تیر انداز مسلسل آپ پر اور آپ کی سواری پر تیر اندازی کر رہے تھے، جس کے سبب آپ کا جسم نازنین لہو لہان ہو چکا تھا اور مبارک سواری بھی زخمی ہو گئی تھی۔ ایک مردود ابو حنوک نے آپ کی پیشانی مبارک کو نشانہ بنا کر تیر چلایا، جو آپ کے پیشانی مبارک میں لگا اور پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، جس سے چہرہ مبارک خون سے سرخ ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ وہ پیشانی ہے جسے تاجدار کائنات سید الانبیاء بوسہ لیا کرتے تھے۔ آج اس پیشانی مبارک کو یزیدیوں نے زخمی کیا۔ اس وقت خولی بن یزید نے ایک تیر ایسا چلایا کہ قلب اقدس میں پیوست ہو گیا، اور اب راکب دوش پیغمبر گھوڑے سے گر کر زمین پر آ گئے۔ بدبخت شمر نے عارض مبارک پر تلوار ماری۔ اس کے بعد بدنیت سنان بن انس نے آگے بڑھ کر ایک نیزہ مارا جو تن اقدس سے پار ہو گیا، اور نواسہ رسول، جگر گوشہ خاتون جنت، جانشین امام ولایت، حضرت سرکار عبد قرار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر راہی ملک بقا ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یزیدی بدبختوں نے اس قدر ظلم و ستم کر لینے کے بعد بھی اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اہل بیت اور شہیدوں کے نعشوں کے ساتھ ایسا نازیبا سلوک کیا جس کے بیان سے دل دہل جاتا ہے۔ حضرت امام حسین اور دیگر شہداء کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا اور ان مقدس سروں کو نوک نیزہ پر بلند کر کے کوفہ کے بازار میں پھرایا۔ تاریخ طبری کے مطابق عبید اللہ ابن زیاد بد نہاد کی ہدایت کے مطابق عمر بن سعد شکی نے یہ اعلان کیا کہ حسین اور ان کے رفقا کی نعشوں کو پامال کر کے دربار یزید سے خصوصی انعام حاصل کرنے کو کون تیار ہے؟ 10 بدترین خلق اس جسارت پر آمادہ ہوئے، جن کے سربراہ اسحاق بن ہوا اور اخنس بن مرشد تھے۔ ان بدبختوں نے دوش پیغمبر نبی کریم پر سواری کرنے والے اور دختر رسول کی آغوش میں پروان چڑھنے والے حضرت امام حسین اور ان کے جان نثار ساتھیوں کے بے غور کفن لاشے پر گھوڑے دوڑائے اور انہیں پامال کیا۔ معاذ اللہ، میدان کربلا میں اہل بیت رسول پر جو مظالم ڈھائے گئے، اس کے بیان سے آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ نافرجام یزید کا یہ ایسا ظلم ہے جس سے کل میدان حشر میں وہ خود کو رسوائی اور جہنم کی آگ سے بچا نہیں پائے گا۔ شہیدوں کے لاشے پر گھوڑے دوڑانے کے بعد ان بدبختوں نے حسینی خیمہ میں گھس کر اہل بیت کی ساری چیزیں لوٹ لی اور بیمار زین العابدین سمیت مصیبت زدہ مستورات کو قیدی بنا کر یزید کے پاس دمشق بھیجا۔ یہاں یزید پلید نے امام حسین کے چہرہ مبارک پر چھڑی لگا کر گستاخی کا مظاہرہ کیا، پھر سر مبارک اور لوٹے ہوئے قافلہ اہل بیت کو مدینے بھیج دیا، جہاں حضرت امام حسین کا سر مبارک جنت البقیع میں حضرت خاتون جنت اور بائی امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا، جبکہ 13 محرم الحرام کو کربلا کے پڑوس کے قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے امام حسین کے تن مبارک کو ایک جگہ اور باقی شہداء کو ایک جگہ گنج شہیداں کی صورت میں دفن کیا۔ اللہ اللہ، میرے امام نے عہد وفا پورا کر دیا اور دین الہی و شریعت مصطفی پر اپنی آل اولاد، عزیز و اقارب، خدام و موالی اور اصحاب و اسباب کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی قربان کر کے ریگزار کربلا پر اپنے خون سے صبر و رضا اور ذبح و اثار کی ایسی تاریخ رقم فرمائی جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے صدقے ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت سے سرشار رکھے، آمین۔ آپ نے اپنے جد کریم کے بتائے ہوئے اسلام کے صحیح اصولوں میں رخنہ اندازیوں کی اٹھتی ہوئی بنیادوں کو ایسا تباہ کیا کہ وہ کبھی پورا نہ ہو سکیں۔ اس ٹھوس عزمیت مند شرافت کے مقابلہ پر آنے والے گنڈا گردی تحریک اور اس کے قائد علمبرداروں کا ایسا نشان مٹا ہے کہ ان کی نسبتوں کا کوئی نام نہیں لیتا۔
کوئی نہیں جو اپنے کو یزید یا شمر یا ابن زیاد پلید کی اولاد سے کہے، کیونکہ اب ان خبیثوں کی رشتہ داریاں آ رہے ہیں۔ شمر کا بچہ کہنا گالی ہے، مسلمان تو علیحدہ رہا، کافر بھی اپنے بچے کا نام شمر یا یزید نہیں رکھتا۔ دیکھو، شمر و یزید و پلید کا نام بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، اہل بیت رسول نے کربلا میں اسلام پر آنچ نہیں آنے دی اور خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور حق و باطل میں قیامت تک کے لیے ایک ایسا پیمانہ سیٹ کر دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے حق و باطل کو پہچاننا مشکل نہیں، کیونکہ واقعہ کربلا وہ آئینہ ہے جس میں حق و باطل کی پہچان ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں حسینی بھی ہیں اور یزیدی بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، اور ان یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین کے رستے پر چلنے والے حسینی بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہمیشہ یزیدی ہی نامراد ہوئے ہیں۔ ان کا نام، ان کا نسب، سب کچھ ختم ہو گیا، اور ذلت و رسوائی ہمیشہ ان کا مقدر رہی ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے وسیلے اللہ تعالیٰ ہمیں حق و باطل کی پہچان نصیب فرمائے، تاکہ ہم ہر حال میں حق کا ساتھ دے سکیں اور باطل کو جھٹلا سکیں، چاہے وہ بازور بازو جھٹلائیں یا اپنی زبان سے جھٹلائیں، یا ایمان کے کم ترین درجہ یعنی اپنے دل میں برا جانیں، لیکن باطل کا مقابلہ کریں۔ جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے وسیلے اور شہیدان کربلا کے وسیلے ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔